بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی آر انفو ہب اور اسلامک سیشن کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں توصیف راجہ۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کفر و شرک کا اسلام کے ساتھ سب سے پہلا معرکہ تھا۔ آج ہم غزوہ بدر کے اسباب، واقعات اور نتائج پہ بات کریں گے، تو ویڈیو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مفید اور نالج ایبل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور بے شک اللہ نے مقام بدر پر تمہاری مدد کی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، پس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جس سے مسلمان غمگین تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جنگ بدر کی فتح مبین یاد دلا کے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ بدر وہ مقام ہے جہاں 17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعہ کے دن کفار اور اہل ایمان کے درمیان جنگ۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے پرانے راستے پر تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ واقع ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر بن عامر تھا، اسی سے اس کنویں کی نسبت سے اس جگہ کا نام بدر پڑا۔ یہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ مورخین اس جنگ کی متعدد وجوہات بیان کرتے ہیں، اس میں سے چند ایک کے بارے میں ہم یہاں بات کریں گے۔ غزوہ بدر کے اسباب میں سے چند ایک اسباب یہ تھے۔ سب سے پہلے تھا اشاعت دین میں رکاوٹ۔ جو قریش مکہ تھے وہ دین اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ اور اسلامی ریاست کے خاتمہ کا منصوبہ بھی قریش نے بنا لیا تھا۔ یہ وہ اسباب تھے جو کہ غزوہ بدر کی جنگ کے اسباب بنے، مگر جنگ بدر کی سب سے بڑی وجہ یہ واقعہ بنا۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری طواف کے لیے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے ان سے کہا، اگر تم ابھی صفوان یعنی بنو امیہ کے مہمان نہ ہوتے تو اپنے گھر صحیح سلامت واپس نہ لوٹتے۔ جواب میں حضرت سعد نے فرمایا، اگر تم ہمیں کعبہ جانے سے روکو گے تو ہم تمہارا تجارتی راستہ یعنی شام کا راستہ روک دیں گے۔ قریش نے کبھی کسی کو خانہ کعبہ آنے سے نہیں روکا تھا، یہ پہلا واقعہ تھا، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو اس پابندی کے ہٹانے پر مجبور کرنے کے لیے حضرت سعد بن معاذ کی دھمکی کے مطابق اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، جن کی تعداد 300 سے کچھ زائد تھی، نہایت جلدی میں اور کم سامان جنگ کے ساتھ گھر سے نکلے۔ ادھر مکہ مکرمہ سے کفار قریش کا ایک بہت بڑا لشکر، جس کی تعداد 1000 کے قریب تھی، ہر قسم کے اسلحہ سے لیس ہو کر اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے گھروں سے نکل پڑا۔ غزوہ بدر کے چند اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بچوں کو جنگ میں جانے سے روک کر واپس بھیجا تو سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر نبی اکرم بہت متاثر ہوئے اور آپ نے انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی۔ لشکر اسلام 16 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے، یہ فلاں کافر کے مر کر گرنے کی جگہ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ رسول کریم کے ارشاد کے مطابق ہر کافر اسی جگہ مرا۔ کتب احادیث میں عمر فاروق اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ دوسرے روز جنگ ختم ہونے کے بعد جب ہم نے ان نشانات کو دیکھا تو ہر کافر اسی جگہ مرا پڑا تھا جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے۔ نبی کریم کے لیے ایک جھونپڑی بنائی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، بتاؤ ہم سب میں سے بہادر کون ہے؟ اس پر لوگوں نے مختلف نام بیان کیے، مگر حضرت علی نے فرمایا، صحابہ میں سب سے بہادر حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ جب سب سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم کی جھونپڑی پر پہرا کون دے گا تو دیگر لوگ خاموش تھے کہ صدیق اکبر نے کہا، میں پہرا دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں فرماتے رہے۔ پھر اگلے روز یعنی 17 رمضان المبارک کو صحابہ کی صف بندی اس طرح فرمائی کہ قلت تعداد کے باوجود بہت زیادہ نظر آئے۔ اس کے بعد جھونپڑی میں نہایت گریہزاری کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ، تو مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے تو اسے پورا کر۔ اے اللہ، جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے مجھے عطا کر۔ اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ نبی کریم نہایت گریہ وزاری کے ساتھ ہاتھوں کو پھیلا کر اونچی آواز سے دعا کر رہے تھے کہ آپ کے کندھوں سے چادر مبارک گر گئی تو ابوبکر کر
چادر مبارک واپس کندھوں پہ ڈالی اور عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کی اللہ سے یہ دعا کافی ہے، آپ کا رب آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہوئے، ان قریب کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی سے مجاہدین کی صفیں درست کر رہے تھے کہ آپ کی چھڑی حضرت سعد کے پیٹ پر لگی، جس پر حضرت سعد نے قصاص کا مطالبہ کیا تو حضور نے اپنے پیٹ مبارک سے پیراہن اٹھا کر فرمایا، میرا شکم قصاص کے لیے حاضر ہے۔ حضرت سعد فوراً شکم مبارک کو چوم لیا۔ بعد میں جب حضرت سعد سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی سے قصاص کا مطالبہ کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میدان جنگ میں یکا یک اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن رسول کریم کے جسم مبارک سے چھو جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عزیفہ اور حضرت ابو حصیل کہیں سے آ رہے تھے کہ کفار نے راستے میں روک لیا اور اس وعدے پہ چھوڑا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ دونوں صحابی میدان جنگ میں پہنچے اور پوری صورتحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی نے ان دونوں کو صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا، ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے۔ جنگ بدر میں افراد کی کمی کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ایفائے عہد کی عظیم مثال ہے۔ رمضان المبارک 2 ہجری کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ دوپہر کے وقت لڑائی شروع ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق کے غلام مجمع شہید ہوئے۔ ابتدا میں انفرادی لڑائی ہوئی، پھر اجتماعی جنگ ہوئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ نے شجاعت و بہادری کے جوش دکھائے اور 2-2.5 گھنٹے کی مختصر مدت میں کفار کی صفوں کو منتشر کر دیا۔ کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ 70 کافر قتل ہوئے، جن میں سے 22 سردار شامل تھے۔ 70 گرفتار ہوئے اور باقی فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول عربی اور آپ کے غلاموں کو فتح مبین عطا کی، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ جنگ بدر میں ابو عبیدہ نے اپنے والد جراح کو، عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن اشام کو، محسب نے اپنے بھائی عبداللہ کو اور اسی طرح بہت سے صحابہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے غیرت اسلامی اور محبت نبوی کی بے مثال مظاہرہ کیا۔ قیدیوں کے بارے میں مشاورت ہوئی۔ عمر فاروق نے مشورہ دیا ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور ہر مسلمان اپنے قریبی رشتہ داروں کو خود قتل کرے۔ ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا کہ تعلیم یافتہ قیدیوں سے 10 ان پڑھ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کا معاہدہ کیا جائے اور دیگر قیدیوں سے 1000 سے لے کر 4000 درہم تک یا حسب استطاعت فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے مشورے کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا۔ حضرت زبیر نے جنگ بدر میں ایک ایسے کافر کو ہلاک کیا جو سر سے لے کر پاؤں تک مسلح تھا اور جس نے مسلمانوں کو للکارا تھا۔ حضرت زبیر نے اس کی آنکھ میں تاک کر ایسی برچھی ماری جس سے وہ فوراً واصل جہنم ہو گیا۔ زبیر نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑے زور سے برچھی نکالی جس سے برچھی کا سرا مڑ گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر بنت رسول اور زوجہ عثمان غنی بی بی رقیہ شدید علیل تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو انعقاد کیا، جس کی وجہ سے وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن غزوے کے بعد جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بھی غازیان بدر میں شامل کر کے مال غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا، لہذا عثمان غنی کو بھی بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب مالدار قیدیوں سے فدیہ طلب کیا جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کہا، جو سونا میرے پاس تھا وہ مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا ہے، میرے پاس فدیے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں کہاں سے ادا کروں؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے چچا، جب آپ مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو آپ نے کچھ مال میری چچی ام فضل کے پاس سپرد کیا تھا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کا کسی کو علم نہیں تھا، چنانچہ نبی کریم کی اس بات سے متاثر ہو کر حضرت عباس، عقیل اور نوفل نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھا آج ہمارا ٹاپک غزوہ بدر۔ نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں ہم غزوہ احد اور اسی طرح غزوہ احزاب اور اسی طرح جتنے بھی غزوے اور جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز اور جاب کی ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر ویڈیوز میں کوئی بہتری لانی ہے یا آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اپنی قیمتی رائے سے بھی بتائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو کمنٹ باکس میں آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔